بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سب احباب کو کریے کہ اس سیشن میں خوش آمدید، اور صورتحال آپ سب کے سامنے ہے۔ پنجابی کے اندر پمبل بوسا کہ اس میں ایسی ایک فضا ہمارے جرنیلوں نے تخلیق کر دی ہے کہ ساری پارٹیاں جو ہیں وہ دیکھ رہی ہیں کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے، کہ بھئی وہ تو اتنی تیاریوں کے ساتھ انتخابات والے میدان میں آئے تھے کہ بھئی اس کے بعد جو ہے صورتحال ان کے کنٹرول میں آ جائے گی۔ خاص کر مسلم لیگ نون، انہیں تو پورا یقین تھا، اسی لیے انہوں نے اپنی انتخابی مہم بھی نہیں چلائی، بس 2-4 جلسے کیے، اور جو ہے صوبہ ہمارا سندھ کا اور بلوچستان، ان کو تو بالکل نظر انداز کر دیا۔ ان کو یہ خیال تھا کہ بھئی حکومت ہمیں جو ہے بس وہ ساڑھے بس وہ اس طرح پلیٹ میں دیتے ہیں نا، پلیٹ میں ڈال کے کوئی چیز پیش کرتے اس طرح ملے گی۔ تو میں نے آپ سے کل بھی یہ کہا تھا، اس سے پہلے بھی یہ کہا ہے کہ یہ جو حافظ جی کا حلوہ جو بنا رہے ہیں نا، وہ یہ ان کی اپنی ریسیپی سے تیار ہو رہا ہے، اور جب یہ تقسیم ہوگا تو کسی کو بھی زیادہ حصہ نہیں ملے گا۔ سب کی پلیٹ میں اتنا ڈالیں گے حافظ صاحب کہ کسی کا پیٹ بھرے گا نہیں۔ تو اب آپ دیکھ لیں جو نتائج نکلے، کہ اسی طرح حافظ جی نے ایک ایسی فضا بنا دی ہے کہ اس میں کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ سارے آپس میں، وہ جس طرح ون ڈش پارٹی ہوتی ہے نا، آپ کے لوگ ملتے ہیں، سب اپنی اپنی پلیٹ لے کر آتے ہیں، پھر بیٹھ کے دعوت کرتے ہیں۔ تو اب اگر یہ انہوں نے حکومت چلانی ہے تو سب کو اپنی اپنی ڈش، جو تھوڑے تھوڑے ایم این ایز ہیں، ان کو ملانا پڑے گا، اور پھر اس کے بعد حافظ جی کی جو ہے چھڑی، اس کے اشارے پہ جو ہے ان کو حکومت کرنی پڑے گی۔ تو اب سارا کنٹرول جو ہے حافظ جی نے اس جو الیکشن کے ذریعے اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ پہلے بھی نگران حکومت کے ذریعے ان کے ہاتھ میں تھا، کیونکہ ہمارے ملک میں ہوتا ہی ایسے، لیکن اب وہ انہوں نے جو ایک ٹرانزیشن ہوتی ہے کہ بھئی چونکہ نگران حکومت تھی، تو اس کے بعد باقاعدہ حکومت آیا تھا کہ آئی ایم ایف سے یا دوسرے ممالک سے جو کچھ لین دین کرنا ہے تو ان کے پاس ایسے لوگ ہوں جو ان کے بہاف پہ یہ قرضوں والا کاروبار کر سکیں۔ بالکل اس طرح سے لاہور کے حوالے سے آپ نے ایک وہ لطیفہ سنا ہوا ہے، ایک بندے نے اپنے رشتہ دار سے کہا کہ میرے پاس تمہارے لیے ایک نوکری ہے، رہائش بھی ملے گی اور کھانا پینا بھی ملے گا۔ تو وہ جب اپنے رشتہ دار کے پاس لاہور پہنچا تو اس نے کہا بھئی کیا نوکری ہے؟ تو اس نے کہا صبح کا انتظار کرو۔ جب صبح آئی تو اس نے اس کو ایک برتن دیا، ڈول جس کو ہم کہتے ہیں پنجابی میں، کہ وہ داتا دربار جا تے آپی بھی کھا لے تے ساڈے واسطے لے آئیں۔ تو یہ سلسلہ ہے اب ان کا، انہوں نے اس طرح کے لوگ ان کو چاہیے تھے کہ جاؤ جی اپنا بھی حصہ لے لو تو ساڈے واسطے بھی لے کے آؤ۔ اس طرح کی نوکری جو ہے ان لوگوں کو اب ملے گی۔ تو نتائج جو بہرحال یہی ہونے تھے۔ کل بھی میں نے آپ سے یہی کہا تھا کہ کسی کو اکثریت انہوں نے نہیں دلوانی، اور ان کا یہ فارمولہ ہے کہ بھئی کسی بندے کو وہ ایلیمینیٹ نہیں کرتے اپنے ایسٹ کو، اور فتنے کا لفظ میں نے استعمال کیا تھا کہ جو جس بھی سیاسی بدماش کو وہ تخلیق کرتے ہیں اس کو ضائع کبھی نہیں کرتے۔ تو اسی طرح انہوں نے عمران نیازی کو جو ہے اس کی سیاست کو مکمل طور پہ ختم نہیں کرنا تھا، تو اب انہوں نے اس کو ختم بھی نہیں کیا، اور اس کی پارٹی کو اتنی سیٹیں دے دی کہ وہ جو ہے حکومت تو نہیں بنا سکتے، لیکن جو مرکز میں جو بھی حکومت بنے گی اس کو تنگ کرنے کے لیے، اس کو دباؤ میں لانے کے لیے، اور اس کے خلاف عدم اعتماد والا جو ایک ہتھیار ہوتا ہے اس کو استعمال کرنے کے لیے وہ کافی ہیں۔ وہ لوگ کسی بھی وقت جو ہے وہ ایک نیا کولیشن بنا کے ان کو تنگ کر سکتے ہیں۔ تو حافظ جی نے اپنا جو ہے وہ چون چون کا مربع جو ہے وہ تیار کر دیا ہے۔ تمجید خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا بھئی، یہ اسی طرح ہونا، تو ان کا تو پلان ہی یہ تھا کہ الیکشن کروائیں اور ایسی حکومت بنے، کولیشن گورنمنٹ، کہ جس میں سب اتحادی ہوں۔ اور میاں نواز شریف کو بھی ظاہر اس چیز کا اندازہ تھا، تو کل جب وہ ووٹ ڈالنے گئے تھے تو لوگوں نے ان سے پوچھا مخلوط حکومت کا، تو ان کا خدا کے واسطے اس کا نام نہ لو، کہ ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ جو صورتحال ہے کہ مخلوط حکومت ہوگی تو ظاہر ہے یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اب یہ چاہ رہے تھے کہ ہمارا کنٹرول ہو، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو ہمارے جرنیل ہیں وہ میاں نواز شریف پر مکمل ٹرسٹ کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے اتنے ان کو دے دیے ہیں نمبر کہ جس سے یہ اگر چاہیں تو پیپلز پارٹی یا کچھ جو آزاد امیدوار ہیں ان کو ملا کر، پھر ایم کیو ایم نے پہلے ان کے لیے اعلان کیا ہوا ان کے ساتھ اتحاد کا، تو اس طرح یہ لولی لنگڑی حکومت تو بنا سکتے ہیں، لیکن اس سے یہ ان کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ اب کنٹرول جو سارا ہے وہ پہلے بھی جن کے پاس تھا آج کے بعد تو اور ان کا کنٹرول جو ہے مضبوط ہو گیا۔ اور اب تو مسلم لیگ نون کی وہ حالت ہو گئی ہے اس الیکشن کے بعد کہ انہیں دو طرفہ مار پڑی ہے۔ ایک تو ان کو جی ایچ کیو والوں نے وہ پنجابی کہنے وسا کے مارے ہے، اور دوسرا یہ جو ہمارے میڈیا ہے، خاص کر الیکٹرانک میڈیا اور اس میں جیو چینل جو ہے وہ سب سے آگے جو ہے وہ تھا۔
پتہ نہیں ان کو کس قسم کی فنڈنگ ہوئی ہے، یہ ایسا کیا ہوا ہے کہ یہ جیو جو تھا، جو کہ ہر وقت مسلم لیگ نون کے گن گاتا تھا، زیادہ تر ان کی باتیں ہوتی، عمران نیازی کے خلاف یہاں سے جو ہے پروگرام بھی ہوتے تھے اور وہ تنقید کرتے تھے عمران نیازی پر۔ لیکن کل انہوں نے پورا ایک بیانیہ بنایا جس میں انہوں نے مسلم لیگ نون کے خلاف جو ایک ایسی فضا بنا دی۔ حالانکہ ابھی رزلٹ نہیں آئے تھے، تھوڑے سے رزلٹ آئے تھے، لیکن انہوں نے پورے ملک میں یہ تاثر جو ہے وہ بنا دیا کہ پیپل جو ہے پی ٹی آئی جیت گئی۔ تو اس کا مسلم لیگ نون کو بہت نقصان ہوا۔ حالانکہ بعد میں جب رزلٹ آئے تو ظاہر ہے مسلم لیگ نون کے پاس اپنا ووٹر تو ہے، لیکن اب وہ سارا جو ہے وہ جو کہ سارے پروسیس جو ہے اس کے اوپر دھبا لگ گیا کہ بھئی جیت تو وہ رہے تھے، یہ کیا ہوا؟ اور اوپر سے الیکشن کمیشن نے رزلٹ کو اتنا ڈیلے کیا، اور یہی ان کا مقصد تھا۔ میں نے آپ کو کل بھی یہی بات کی تھی کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ الیکشن جو ہیں یہ شفاف نہ ہو، اس پہ یہ متنازع ہوں، ان پہ انگلیاں اٹھے، تاکہ چونکہ جب یہ اس الیکشن پہ انگلی اٹھے گی، اعتراضات ہوں گے، تو پھر جو بھی حکومت بنے گی اس کو دباؤ میں لانا آسان ہوگا کہ بھئی چونکہ عوام بھی نہیں مان رہے، فلاں پارٹی نہیں مان رہی، دنیا نہیں مان رہی، تو ہمیں مڈ ٹرم الیکشن جو ہے وہ کروانے پڑیں گے۔ تو مڈ ٹرم الیکشن ظاہر ہے کہ اگر آپ کرواتے ہیں تو 1.5-2 سال تو آپ انتظار کرتے ہیں اس کے لیے۔ تو وہ 1.5-2 سال جو بھی حکومت ہوگی وہ بیچاری کیا کام کرے گی؟ وہ تو وہی کچھ کرے گی جو اس کو جرنیل کہیں گے۔ تو اسی طرح اس لیے انہوں نے یہ اس طرح کا سارا جو ہے ماحول بنایا جس سے مسلم لیگ نون کے خلاف جو ہے یہ تاثر پکا ہو گیا ہوا ہے کہ بھائی ان کو جو جتنی بھی سیٹیں ملی ہیں یہ ان کو اپنے زور بازو پہ نہیں ملی، یہ ان کو جرنیلی چھڑی جو ہے اس کی مدد سے ملی۔ تو یہ مسلم لیگ نون کو پہلے بھی نقصان تھا جو انہوں نے جب پی ڈی ایم کے ذریعے ایک عدم اعتماد کیا اور جرنیلوں کی مدد سے حکومت بنائی، وہ اس تاثر کو اب انہوں نے اور بھی جو ہے گہرا کر دیا۔ اب ان کے لیے عوام کے اندر جانا جو ہے وہ بہت مشکل ہو گیا۔ اب لوگوں کو اس بات کو یقین دلوانا کہ بھئی یہ جو ہمارے جرنیل ان کی بی ٹیم نہیں ہے، یہ بہت مشکل ہے۔ الیکشن کا رزلٹ جو ڈیلے ہوا ہے اس کا سراسر نقصان جو ہے وہ مسلم لیگ نون کو ہوا۔ پیپلز پارٹی کو تو مکمل ٹھنڈ ہے، انہوں نے تو اپنی پرفارمنس دکھائی کہ دیکھیں بھائی سندھ پہ ہمارا پورا کنٹرول ہے، وہاں پہ انہوں نے اپنی پوزیشن مضبوط بنا لی تھی، اچھی ان کے پاس قومی اسمبلی کی بھی سیٹیں اور صوبائی اسمبلی، تو ظاہر ہے ان کی بلا شرکت غیر وہاں پہ بھی حکومت بنے گی۔ پھر انہوں نے بلوچستان میں بھی کچھ ایک دو سیٹ لے لی، پنجاب سے بھی، تو وہ انہیں تو کوئی نقصان نہیں ہوا، صرف اور صرف ان کو نقصان ہوا ہے۔ اور جو پی ٹی آئی تھی اس کو سیٹیں بھی مل گئیں، اور پلس اپنی جو ہار تھی اس کو انہوں نے کاؤنٹر فوری طور پہ ایک نیریٹو بنا لیا۔ یہ ان کی پہلے سے تیاری تھی کہ ہم نے دھاندلی کا جو شور مچانا ہے، تو اب سیٹیں لے کر بھی وہ دھاندلی کا شور مچا رہے ہیں کہ بھائی مسلم لیگ نون جو ہے انہوں نے جرنیلوں کے ساتھ مل کر دھاندلی کی۔ اب ان کے پاس وہ کرپشن والا جو ایک وہ بلیم گیم کھیلتے اس وقت وہ تو تھی نہیں کہ بھائی ان پہ ہم یہ چور چور اور اس طرح کا معاملہ کریں، کیونکہ عدالتوں میں فیصلے بھی ہو چکے۔ تو اب انہوں نے یہ ایک نیا جو ہے نواز شریف کے منہ پر جو داغ لگا دیا ہے کہ دیکھیں یہ انہوں نے عاصم منیر اور وہ جو آئی ایس آئی والا ہے ان سے مل کر یہ سیٹیں لی کہ ہمارے بندے تو جیت رہے تھے، اور یہ راتوں رات کیا ہوا۔ تو اب چاہے یہ جھرلو پھیرا گیا ہے یا نہیں پھیرا گیا، اس کا نقصان جو ہے مسلم لیگ نون کو اور ہوا۔ اب وہ جو ہے پہلے ہی سکڑ گئی ہوئی تھی پنجاب کے اندر، پنجاب میں بھی کچھ ایریاز میں، تو اب وہ مزید سکڑ جائے گی۔ اب آپ دیکھیں جس پارٹی کا رہنما جو 3 بار وزیر اعظم رہا ہے وہ اپنی سیٹ ہار جائے مانسیرا سے، سوچیں آپ کہ اس کے بعد آپ کے پاس کیا آپشن رہتا ہے۔ مانسیرا ان کے لیے بہت ہی سیف پلیس تھا، اسی لیے میاں نواز شریف نے چنا تھا کہ میں وہاں سے الیکشن لڑتا ہوں کہ اگر لاہور سے کچھ ہو گیا تو میں وہاں سے جیت جاؤں۔ تو جرنیلوں نے الٹ کر دیا کہ یہاں سے تو ان کو جتوا دیا اور وہاں سے ہروا دیا۔ تو اس وقت جو ہے مسلم لیگ نون جو ہے وہ ہر لحاظ سے گھاٹے میں رہی ہے۔ مریم نواز شریف کو چلیں سیٹ مل گئی، وہ بھی بڑے کم مقابلے کی سیٹ ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ جیلوں میں ہیں، کوئی فرار مفرور ہیں، اس کے باوجود جو ہے وہ اتنے ووٹ لے رہے ہیں۔ تو انہوں نے اپنا یہ تاثر بھی بنا دیا کہ بھئی ہمارے پاس جو ہے وہ واقعی ووٹ بینک ہے، اور یہ تو سب جانتے ہیں کہ ان کا جو بھی سپورٹ بیس تھی اس کو جو نہ کوئی سیاسی جماعت ڈینٹ ڈال سکی اور نہ ہی ہمارے جرنیل، اور جرنیلوں نے تو پالیسی بھی ایسی بنائی جس سے پی ٹی آئی کو بہت فائدہ ہوا۔ کہاں وہ جب حکومت میں تھی تو کرپشن کے لحاظ سے مشہور ہو گئی تھی اور اپنی نااہلی کی وجہ سے بدنام ہو گئی تھی، لیکن انہوں نے ان کو اس انداز سے نکالا کہ وہ جو مظلومیت والا کارڈ تھا اس کو انہوں نے استعمال کیا اور اس کے بعد عدالتوں کا جو ان کے خلاف استعمال کیا اس سے ان کو مسلسل فائدہ ہوا، اور اس کے بعد
ان کے پاس جو میڈیا ہے وہ بہت ایکٹیو ہے، ان کے پاس جو اسٹریٹجسٹ ہیں وہ انٹرنیشنل ہیں، لوکل نہیں ہے ان کے پاس۔ تو وہ پاکستان کو جو ہے میڈیا کو بھی اچھی طرح سمجھتے ہیں، پاکستان کی عوام کی نفسیات کو بھی سمجھتے ہیں، تو انہوں نے اندر باہر ایسی کمپین چلائی کہ جس سے ان کا ووٹر جو تھا وہ اور جڑ گیا، بلے کا نشان گیا، اس سے ان کو نقصان پہنچنے کی بجائے اور وہ آپس میں جو ہے اکٹھے ہو گئے اب اس سے ان کے بھی امیدوار جیت گئے۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا، اس سے فائدہ زیادہ عمران نیازی کو نہیں ہو رہا، عمران نیازی جیل میں ہی رہے گا، یہ فائدہ بھی وہی اٹھائیں گے جن کے پاس اقتدار ہے، کیونکہ اب ان کے پاس جو ہے بہت سارے آپشن آ گئے کہ یہ آزاد امیدوار ان کی منڈی لگے گی اور ان کی منڈی میں جو ہے تو یہ اسی طرف جائیں گے زیادہ تر۔ کچھ لوگ پی ٹی آئی کے رہ جائیں گے جو ہارڈ کور ہیں کہ بھائی وہ وہیں پہ کھڑے رہیں گے، لیکن زیادہ تر جو ہیں وہ جرنیلوں کے کہنے پہ ادھر سے ادھر جائیں گے، ادھر سے ادھر آئیں گے، تو ان کا یہ لوگ بھی ان کے حق میں جائیں گے، تو یہ ان کا جیتنا بھی جو ہے حافظ صاحب کے حق میں گیا، یعنی ستیہ خیر ہے کہ ہر طرف سے حافظ صاحب کو فائدہ ہو رہا ہے۔ پیپلز پارٹی ان کے لیے کام کرنے کو تیار ہے، انہیں وہ بھی ان کے ہو گیا، اور مسلم لیگ نون کو انہوں نے اتنا ویک کر دیا کہ اب ان کے بس کی بات ہی نہیں کہ وہ کوئی چون چرا کر سکے۔ تو مجھے تو حافظ صاحب کی جو پلاننگ تھی وہ بہت اس میں کامیاب ہوئے۔ بظاہر لوگ کہتے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ کو بڑا نقصان ہوا ہے اور اب جو ہے پی ٹی آئی نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ بہت بڑی طاقت ہے، لیکن یہ بڑے جو ہے کیلکولیٹڈ موو ہے حافظ صاحب، ان کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی اس کے باوجود بھی، اتنے سارے لوگ ہونے کے باوجود بھی ان کے خلاف جو ہے کوئی ایسی موو جو ہے وہ نہیں کر سکتی، کوئی ان کے خلاف تحریک نہیں چلا سکتی اور فوج کے لیے کوئی خطرہ نہیں بن سکتی۔ اور عمران نیازی اسی طرح اندر رہے گا کیونکہ اس کو جو سزائیں ملی وہ عدالتوں کی طرف سے ملی، تو اس لیے کسی بھی ایسی موو سے عمران نیازی کو وہ لوگ باہر نہیں لا سکتے۔ عمران نیازی اسی صورت میں باہر رہے گا کہ جب وہ جو ہے حافظ صاحب کے ہاتھ پر بیعت کرے گا اور جو وہ چاہیں گے اس کے مطابق چلے گا۔ لیکن جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ وقتی طور پہ انہیں حافظ صاحب کو عمران نیازی کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے وہ اسے فی الحال جو ہے جیل میں رکھنا چاہتے ہیں، لیکن اس حالت میں کہ وہ ان باقی پارٹیوں کے لیے، خاص کر مسلم لیگ نون کے لیے خطرہ بنا رہے، تو اس میں وہ کامیاب ہو گئے۔ اور میڈیا بھی سارا جو ہے پی ٹی آئی نے مینیج کر لیا، پاکستان کا جتنا میڈیا تھا، بڑے بڑے اینکرز تھے سوائے 2-4 کے، سب جو ہیں وہ پی ٹی آئی کی زبان بول رہے تھے، اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ نہ ان کا سوشل میڈیا جو ہے اس میں کوئی کسی قسم کی مجھے ایسی فعالی نظر آئی، یا انہوں نے کوئی میڈیا میں آ کے کوئی ایسی کوئی ٹرینڈ بنائے ہوں یا ایسی ویڈیوز شیئر کی ہوں، اور نہ ہی انہوں نے جو مین ہمارا میڈیا اس کے پروگرام میں آ کر کوئی اپنا بیانیہ جو ہے وہ دیا ہو، جب پی ٹی آئی کا بیانیہ بنایا جا رہا تھا اور اس سے یہ لوگ پتہ نہیں کہاں تھے، سب اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے، تو اس سے پی ٹی آئی نے بہت فائدہ اٹھایا اور اپنے آپ کو جو ہے ونر کے طور پہ بھی پیش کیا، اور بعد میں جو کچھ ہوا اس کو دھاندلی کا لیبل لگا دیا۔ اس سارے کھیل میں جو سب سے زیادہ نقصان جو ہوا وہ ایک مسلم لیگ نون کا ہوا، اور دوسرا زیادتی جو ہوگی وہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ۔ میں نے آپ سے بار بار یہ کہا ہے کہ یہ جو ہمارے جرنیل ہیں ان کو سب سے زیادہ ڈر جو ہے نا وہ مولانا فضل الرحمان سے لگتا ہے، وہ ان کے لیے قابل قبول نہیں۔ تو دیکھیں، ایک بندہ جو کہ مفرور ہے، 9 مئی کا مجرم بھی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ اس کا کردار سب کو پتا ہے، وہ شہد والی بوتلیں اور اس کی زبان جو ہے، ہر طرح کی کرمنلٹی اس بندے میں، میری گنڈا پور کی میں بات کروں، وہ بندہ مفرور ہونے کے باوجود مولانا فضل الرحمان جیسے دیندار بندے سے، ایک ایسے با کردار لیڈر سے کہ جس کی جو ہے پورے پاکستان میں اس کی جو ہے ایک ساکھ ہے، لوگ اس کو جانتے ہیں، اور ہمارے بڑے بڑے سیاسی لیڈر جماعتیں ان کے پیچھے چلتی ہیں، تو اس کو اس حلقے میں، اپنے حلقے میں ووٹر جو ہے وہ ووٹ نہیں دیتا۔ اب اس سائنس کو سمجھانے کے لیے میرا خیال ہے مجھے اس سے زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں، کہ میں نے پہلے بھی یہی کہا تھا کہ یہ ہمارے جرنیل جو ہیں انہوں نے سب کو مارک کیا ہوا، اور خاص کر مولانا فضل الرحمان، تو انہوں نے وہاں سے تو ان کو ہروا دیا، مولانا فضل الرحمان جیتے ہیں جا کے بلوچستان سے، لیکن اپنے حلقے سے ان کا جیتنا جو ہے یہ بہت ضروری تھا۔ تو یہاں بھی ان کے ساتھ جو ہے ایک بار پھر انہیں جرنیلوں نے جو ہے ہاتھ کر دیا۔ تو یہ ہے صورتحال، ابھی بھی الیکشن کے رزلٹ واضح نہیں آئے، لیکن جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ سارا جو ہے یہ کیوس جو ہوتا ہے، بڑی جو ہو رہا ہے یہ بڑی پلاننگ سے ہو رہا ہے، یہی ان کا مقصد تھا ہمارے جرنیلوں کا، کہ اس طرح کے